सुलह हुदैबिया का जो है जिक्र चल रहा था। सूरह फतह का दूसरा रुकू है। पीछे हमने देखा कि जो लोग जंग से बाज आ गए थे जंग में सुलह हुदैबिया के वक्त, यानी जो उम्रे की नीयत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे, उसमें चलने के लिए कहने के बावजूद वो लोग नहीं चले थे। तो पिछली आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बारे में फरमाया कि वो लोग आपसे बहाने करेंगे कि हमारे घर वाले, हमारे माल असबाब की वजह से हम नहीं आ सके, लेकिन ये सब उनकी झूठी बातें हैं। बल्कि वो लोग ये गुमान रखे थे कि जो है मुसलमान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अब वापस नहीं आएंगे, मक्के वाले जो है काम तमाम कर देंगे। तो उनकी नीयत ये थी। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो है कि इनके लिए हमने तो जो है दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा। अब आगे की गुफ्तगू जो है, क्योंकि हुदैबिया पर गए थे और वहां से जो है खाली हाथ वापिस आए थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन जिन लोगों ने उम्रे में, यानी उम्रे की नीयत से निकले थे ना, तो सुलह हुदैबिया में जो जो लोग शरीक थे उनके लिए खास तौर पर गज़वे खैबर, उसके बाद गज़वे खैबर हुआ है, तो खैबर में जो उनको गनीमत मिलेगा वो सुख का सुख जो है अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए खास कर दिया जो सुलह हुदैबिया में शरीक थे। और जो सुलह हुदैबिया में पीछे रह गए थे गांव वाले, ठीक है, खुसूसन उनके लिए गज़वे खैबर में माले गनीमत नहीं है। तो उसी की तरफ जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाए सयक़ूलुल मुखल्लफून, ठीक है ना, अनकरीब पीछे रहने वाले कहेंगे, इज़म तलक़्तुम इला मग़ानिम, जब आप लोग माले गनीमत जमा करने जाओगे, माले गनीमत के लिए इकट्ठा करने के लिए जाओगे, लिताख़ुज़ूहा, ताकि माले गनीमत को क्या करो, इकट्ठा करो, ले लो, ज़रूना नत्तबिअकुम, हमें भी आने दीजिए, हमें छोड़िए, हमें भी आपकी पैरवी करने दीजिए, यानी खैबर हमें भी आने दीजिए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे युरीदून अन युबद्दिलू कलाम अल्लाह, वो लोग चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को तब्दील कर दें। वो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को तब्दील करना चाहते हैं। कुल लन तत्तबिऊना कज़ालिकुम क़ाल अल्लाहु मिन क़ब्ल, आप कह दीजिए तुम लोग हरगिज हमारी इत्तिबा नहीं करोगे, यानी तुम लोग हरगिज हमारे साथ गज़वे खैबर में नहीं आओगे। कज़ालिकुम क़ाल अल्लाहु मिन क़ब्ल, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें हुक्म दिया है इससे पहले, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे कबल तुमको, तुम्हारे बारे में यही हुक्म नाजिल किया है, जो लोग सुलह हुदैबिया में शामिल नहीं थे वो लोग गज़वे खैबर में नहीं आएंगे, यानी गज़वे खैबर में जो माल गनीमत मिलेगा उनमें से उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। फसयक़ूलून बल तहसुदूनना, तो अनकरीब वो लोग कहेंगे, यानी जब ये बात कही तो उन लोग ये भी कहेंगे ऐसा नहीं है अल्लाह का हुक्म है, बल्कि तुम लोग हमसे हसद कर रहे हो, ये उनके अल्फाज होंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल कानू ला यफ़क़हून इल्ला क़लीला, बल्कि वो लोग जो है बात नहीं समझते मगर थोड़ी, ठीक है ना। असल वजह हसद वगैरह नहीं है, असल वजह क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि जो हुदैबिया के मौके पर सुलह हुदैबिया हुई, बैअत रिज़वान हुई, उस मौके पर जो शामिल नहीं थे वो गज़वे खैबर में नहीं शामिल होंगे, गज़वे खैबर में जो माल गनीमत मिलेगा वो उन्हें नहीं मिलेगा। ये उनके लिए जो सुलह हुदैबिया में जो लोग शरीक थे उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक इनाम है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाने कुल, आप कह दीजिए, लिल मुखल्लफीन, पीछे रह जाने वालों में हो, मिनल आराबी, देहातियों को, पीछे रह जाने वाले देहातियों से आप कहिए, सतुदऔना इला कौमिन उली बासिन शदीद, अनकरीब तुम्हें एक ऐसी ताकतवर कौम की तरफ बुलाया जाएगा, सतुदऔना, तुम्हें बुलाया जाएगा, इला कौमिन, एक ऐसी कौम की तरफ, उली बासिन शदीद, जो बड़े कुव्वत वाली है, बासिन उली बासिन, कुव्वत वाली, शदीद बड़ी कुव्वत वाली है, तो कातिलूनहुम, तुम लोग उनसे क़िताल करोगे, जंग करोगे, और युस्लिमून, या वो लोग ईमान ले आएंगे। फ़इन तुतीउ युअतिकुमुल्लाहु अजरन हसना, बस अगर तुम इताअत करोगे, फर्मा बरदारी करोगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें बेहतरीन बदला देंगे। यानी अब तुम बहुत उछल रहे हो कि खैबर चलते हैं, हम जंग करते हैं, ठीक है ना, तो क्योंकि यहाँ माल गनीमत बहुत मिलने वाला था, कौम उतनी ताकतवर नहीं थी, तो जंग कर कर फतेह हो जाएंगे।
تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تم کو یہی ہے نا کہ آپ کو بھی جنگ میں چلنا ہے، جو ہے غزوات کرنے ہیں، جہاد کرنا ہے، آپ کا شوق ہم پورا کریں گے۔ اے نبی آپ کہتے ہیں آپ کا شوق پورا کریں گے، عنقریب ایک مضبوط قوم، ٹھیک ہے نا، ایک فوج والی قوم سے جو ہے آپ کو جہاد کے لیے بلایا جائے گا۔ تو جو ہے دیکھیں گے جب آپ کیا کرتے ہیں، اگر جب آپ اطاعت کر لیے، فرما برداری کر لیے، تو آپ کو بہترین بدلہ ملے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اگر تم لوگ روگردانی کرو گے، منہ پھیرو گے جیسا پہلے تم نے منہ پھیرا، ٹھیک ہے نا، یا تو صلح حدیبیہ کے وقت یا اس سے پہلے بھی جو جنگیں ہوئی تھی جس میں جیسا تم نے اس وقت منہ پھیرا، اگر تم ویسے آگے بھی منہ پھیرو گے، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، ان کا عمل دو جگہ ہوتا ہے، شرط پر اور جزا پر، یہاں پر نون ثقیل، ٹھیک ہے نا، نون اعرابی گر گیا، اور یہاں پر يُعَذِّب پر جو ہے ساکن آ گیا۔ تو اللہ رب العزت تمہیں دردناک عذاب دیں گے۔ دیکھیں يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، یعذبکم سے عذابن جو ہے مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق خود تاکید کرتا ہے، پھر علیمن جو ہے تاکید کے لیے آ گیا، یعنی بڑا دردناک عذاب تمہیں دیں گے۔ تو یہ پورا سینیریو ان کے لیے ہے۔ اب یہاں پر یہ جو جس قوم کی طرف بلایا جائے گا وہ قوم کون سی ہے؟ بہت سے مفسرین کے بڑے الگ الگ اقوال ہیں۔ بعض لوگوں نے غزوہ حنین کی طرف کہا کہ بعد میں غزوہ حنین ہوئی اس میں، ٹھیک ہے نا، بعض نے کہا غزوہ تبوک جس میں جو ہے سورہ توبہ میں جس کا ذکر ہے، جس میں جو ہے رومن امپائر سے مسلمانوں کی جنگ ہونے والی تھی، ٹھیک ہے نا۔ بعض نے کہا کہ جو ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جو جنگ یمامہ ہوئی قبیلہ بنو حنیفہ مسلمہ کذاب کے خلاف، اس جنگ کے بارے میں یہاں پر حکم ہے کہ وہ لوگ بھی جو ہے بڑے لڑنے والے ماہر تھے۔ تو بعض مفسرین غزوہ حنین کے بارے میں جو ہے مفسرین نے یہ کہا کہ یہ اس لیے درست نہیں ہو سکتا ہے کہ غزوہ حنین جو ہوئی وہ مکہ فتح مکہ سے واپسی کے وقت راستے میں ہوئی، تو مدینے میں جو ہے اس کی منادی ندا نہیں لگائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ غزوہ تبوک ایک اسٹرانگ آپشن ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو جنگ ہوئی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ غزوہ تبوک اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں جو ہے اعلان کیا گیا اور پورے لوگوں کو جمع کیا گیا، پورے مدینے والوں کو۔ تو یہاں پر جو ہے غزوہ تبوک ہو سکتا ہے، اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر غزوہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں جو جنگ ہوئی وہاں پر ہوگی۔ جو لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں جنگ ہوئی مسلمہ کذاب سے، تو اس کی یہ دیتے ہیں کہ ایک تو جو ہے نا اطاعت کا حکم دیا گیا، تو جو امیر ہے ان کی اطاعت کرنا ہے، تو اس سے مراد جو ہے حضور کے بعد جو امیر بنے حضرت ابوبکر صدیق۔ اور دوسری بات جو ہے یہاں پر جو کہا گیا کہ جو ہے کہ یا تو وہ قتل کیے جائیں گے یا مسلمان ہوں گے، تو غزوہ تبوک میں جنگ نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں پر جا کر پڑاؤ ڈالا، کچھ عرصہ ٹھہرے، پھر واپس آ گئے، جنگ نہیں ہوئی۔ تو اس لیے وہاں جنگ نہیں ہوئی، تو جو ہے یہاں پر تقاتلونہم ہے تو جنگ کا ذکر ہے، وہاں جنگ نہیں ہوئی۔ اور غزوہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو مسلمہ کذاب کے لشکر سے جنگ ہوئی اس میں بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے کہ انہوں نے توبہ کی، واپس توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ تو بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ غزوہ وہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں پیش آ گئی، اور بعض کہتے ہیں غزوہ تبوک۔ ٹھیک، اب یہاں پر جو ہے نا جنگ میں تو ایک وہ لوگ تھے جو دل میں ان کے بیماری تھی، اس وجہ سے وہ لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوئے، اور جنگ میں بعض وہ لوگ تھے جو مجبور تھے، تو وہ بھی پریشان ہو گئے ان آیتوں کی وجہ سے۔ ارے کیا اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہے؟ کیا ہم بھی جو ہے ان میں؟ تو اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی، نہیں، لیس علی الاعمى حرج، جو نابینا ہے ان پر سے کوئی سوال نہیں، ان پہ کوئی حرج نہیں، ولا علی الاعرج حرج، جو لنگڑے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی سوال نہیں، ان کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں، ان سے بھی کوئی پوچھ تاچھ نہیں، ولا علی المریض حرج، اور جو بیمار ہیں ان پر بھی کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے نا، آپ لوگ بے فکر ہو جائیں، یہ ان کے بارے میں جن کی نیتیں خراب تھی، جو صحت مند تھے، جنگ میں شریک ہو سکتے تھے، لیکن کیونکہ دل میں بیماری تھی اس کی وجہ سے ان لوگوں نے شریک نہیں کیے۔ آپ لوگوں کی تو دل میں بیماری نہیں تھی، آپ پکے مسلمان ہیں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی صفت یہ تھی کہ وہ ڈرتے تھے، حالانکہ سمجھ لیتے تھے کہ بھائی یہ منافق کے بارے میں، لیکن ان کو ڈر ہوتا تھا کہیں میرے اندر وہ صفت نہیں ہے، کہیں اللہ رب العزت کے اس بیان کا مقصد، ان آیتوں کا مقصد میری اوپر تو نہیں ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سیف کرتے ہوئے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ آ گیا، نہیں ہماری انٹینشن یہ نہیں ہے، نہیں ہماری نیت یہ نہیں ہے، ہم پہلے سے اپنے آپ سے بہانے تلاش کر لیتے ہیں
لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی فکر یہ تھی کہ وہ ڈرتے تھے کہیں اس کا شائبہ ہم میں تو نہیں پایا جاتا ہو، کہیں اللہ رب العزت یہ جو بیان کی ہے ہمارے لیے تو نہیں ہے، ورنہ جو لنگڑے ہیں، جو اندھے ہیں، جو بیمار ہیں، وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، وہ تو بے فکر ہو سکتے تھے، لیکن ان کو فکر لاحق ہوئی، اور اللہ رب العزت نے ان پر کرم کیا کہ کلام پاک میں ان کے بارے میں بالکل برات کا اظہار کیا کہ ان کو جو ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیسی جنت؟ ایسی جنت میں داخل ہوگا تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو روگردانی کرے گا، جو منہ پھیرے گا، کس سے؟ اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اسے دردناک عذاب دیا جائے گا، اسے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو اب یہاں پر آ گیا مومنین کے لیے، یہاں پر جو ہے وہ آ گیا کہ جو ہے ان کو ایسی جنتیں ملیں گی جس سے نیچے سے نہریں بہیں گی، دودھ کی، شراب کی، پانی کی، اور جو ہے جو روگردانی کریں گے، جو اللہ رب العزت کی اطاعت نہیں کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، جیسے منافق ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کو جو ہے بڑا دردناک عذاب دیا جائے گا، ان کو بڑا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو یہاں پر الحمدللہ سورۃ الفتح کا جو ہے ہمارا دوسرا رکوع مکمل ہوتا ہے۔ تو کچھ سوال ہو تو ہم انشاءاللہ ان کو دیکھ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔